ایک ناکام ہڑتال کو کامیاب ہڑتال میں تبدیل کرنے کے لیے 3 افراد کے خون سے ہولی کھیلی گئی. ملٹری ڈکٹیٹر کی طرح جنرل نواز شریف بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر پھر گولی چلانا، یہ تو انتہا ہے. اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس میں پارٹی ہیں. ہم پارٹی نہیں ہیں جناب. قومی اثاثے کا بیچنا جیسے ماں کو بیچنے کے برابر ہے. اگر آپ کے زمانے میں کونسل آف کامن انٹرسٹ سے آپ نے یہ فیصلہ کرایا تھا تو آج اس فیصلے کے خلاف آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ چاہے وفاق میں پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این، ان کی نجکاریوں کے پیچھے ہمیشہ ذاتی ایجنڈے رہے ہیں. جوڈیشل انکوائری بے نقاب کرے ان لوگوں کو جن لوگوں نے نہتے لوگوں کو قتل کیا. تم نے مزدوروں کو یقین دلایا کہ میں نجکاری آخری آدمی ہوگا جو نجکاری کی بات کروں گا. کہتے ہیں مفاہمت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف دھمکیاں دیتے ہیں. تو ایک کام کریں، یا صرف دھمکیاں دیتے رہیں یا پھر مفاہمت کی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اب تک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. یہ جو ایک احتجاج تھا اس کو ایک کامیاب ہڑتال میں اب بدل دیا گیا ہے. یہ حکومت کی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے. حکومت پہلے دھمکیاں دے رہی تھی، پر کاٹ دیں گے، یہ پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے، چوروں جیسا سلوک کریں گے، اور جو دھمکی امیز رویہ تھا اس کی وجہ سے اس کے بعد یہ احتجاج ہوا. پھر جس طرح سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس مس ہینڈلنگ کی وجہ سے 3 جانیں گئیں، اور وہ 3 جانے جانے کے بعد اب یہ ایک کامیاب ہڑتال بن چکی ہے. اب یہ ہڑتال نہیں ہے، ایک بحران ہے. پورے پاکستان میں جو فلائٹ اسکیجول ہے وہ سارا کا سارا متاثر ہو گیا ہے. جو پرائیویٹ ایئر بسز ہیں یا ایئر کمپنیز ہیں وہ ٹکا کے منافع کما رہی ہیں، اور ان کو روکنے میں حکومت فی الحال ناکام ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی نوٹس تو لیا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. یہ ایکچولی حکومت غصے میں رہتی کیوں ہے؟ یہ اگر ہم مثالیں دیکھیں تو مسلم لیگ نون اپنے دور میں جو احتجاج کرتی رہی، میں آپ کو فوٹیج ساتھ دکھاتا ہوں. اپنے دور میں مسلم لیگ نون جو احتجاج کرتی رہی ہے تب یہ بار بار کہتے تھے کہ احتجاج ہمارا حق ہے. شریف صاحب خود احتجاج کرتے تھے، شہباز شریف صاحب خود احتجاج کرتے تھے، جگہ جگہ پہ احتجاج ہوتا تھا. یہ بڑی تقاریر کرتے تھے، بڑے غصے میں آتے تھے، دھرنا دے دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے. لیکن اس وقت ان کو لگتا تھا کہ احتجاج کسی کا بھی حق ہے اور جمہوری حق بھی حق ہے. لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو اس کے بعد ان کو احتجاج برا لگنا شروع ہو گیا. اب جو احتجاج کرتا ہے یہ کہتے ہیں جی ترقی کا راستہ روک رہے ہیں، ترقی کا راستہ جو ہے اس کو منجمد کر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب نے فرمایا تھا. لیکن کیا یہ جمہوری طرز عمل ہے؟ آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ضیاء الحق کی یاد تازہ ہو گئی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف جنرل نواز شریف ہیں. یہ اپوزیشن کے اب اس قسم کے الزامات ہیں. دوسری جانب پرویز رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ایک سازش ہوئی ہے. سازش اس طرح ہوئی ہے کہ یہ جانیں کسی اور نے لی ہیں اور حکومت پہ ڈالا گیا ہے، اور جو ایک ناکام ہڑتال تھی اس کو کامیاب ہڑتال میں بدلا گیا ہے ایک سازش کے تحت. لیکن اب وہاں پہ کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہوا ابھی تک. جتنے لا انفورسمنٹ کے ادارے اور لوگ وہاں پہ کھڑے تھے ان کی موجودگی میں ان سے 10, 15, 20 فٹ دور بندے مار دیے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ نااہلی کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مارے ہیں، اور نہ وہ موقع سے کسی کو پکڑ سکے، نہ کوئی ویپن ریکور کر سکے. تو معاملہ ہے کیا؟ اس کے بارے میں ابھی تک مزید کوئی اور فوٹیج تو نہیں آئی، لیکن یہ چیزیں بھی ڈھکی چھپی نہیں رہیں گی، پتہ چل ہی جائے گا فیوچر میں. بات یہ کہ حکومت غصے میں کیوں رہتی ہے، یہ سوال تھا. ماڈل ٹاؤن میں ایک پروٹیسٹ کا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا، دارالقادری قادری کا. وہاں بندے مار دیے، اسلام آباد میں بندے مر گئے، فیصل آباد میں لوگوں کو گھروں سے نکال کے مارا، اور بے شمار ایسی مثالیں ہیں. یہ حکومت کا طرز عمل تھوڑا سا غصے والا ہے. یہ کیوں ہے؟ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو مسلم لیگ نون، یہ اس طرح کا طرز عمل، اسی طرز عمل پہ لوگ جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. میرے ساتھ صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے، ایم این اے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. شیلا رضا صاحبہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ کا بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب ہیں، آپ کا تعلق ہے ایم کیو ایم سے، کراچی میں موجود ہیں، بڑی مہربانی آپ کی. مراد سعید صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، اسلام آباد میں موجود ہیں. بہت شکریہ مراد آپ کا بھی. میں پہلا کوشچن میرا سمپل یہ ہے کہ شیلا رضا صاحبہ اور مراد، یہ آپ دونوں سے میں باری باری یہی سوال ہے میرا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کے طور پہ آپ کو کبھی حکومت نے یہ بتایا کہ پی آئی اے خسارے میں ہے، کن وجوہات کی بنا پہ خسارے میں ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ انہوں نے فیکٹ شیئر کیے ہیں؟ کوئی انالیسز انہوں نے کروایا کسی بین الاقوامی ادارے سے یا کوئی انالیسز کرنے والوں سے؟ انہوں نے کوئی ایک انالیسز کروا کے آپ کے حوالے کیا ہو کہ جی اس وجہ سے پی آئی اے خسارے میں ہے اور اس کا خسارہ کم کرنے کے لیے ہم یہ کچھ کر چکے ہیں، اب نہیں ہو رہا لہذا پرائیویٹائز کرنا ہے؟
کوئی ایسا ڈاکومنٹ آپ سے شیئر کیا انہوں نے؟ مراد سب سے پہلے آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب، جو آپ نے کسی ڈاکومنٹ کا یا کسی ریسرچ کا یا کسی سروے کا آپ نے ذکر کیا، تو حکومت کی طرف سے بالکل ایسا کہ پی آئی اے خسارے میں جا رہا ہے یا کوئی تفصیلات بالکل مہیا نہیں کیے گئے. اب آتے ہیں جو پروٹیسٹ ہے اور پی آئی اے جو خسارے میں جا رہا ہے اس کے اوپر. دیکھیے عمران صاحب کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ پی آئی اے کا ملازمین کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور انہوں نے گولیاں چلائی. آپ ماضی میں دیکھیں ماڈل ٹاؤن آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں فیصل آباد کا واقعہ سامنے ہے، اسی اسلام آباد ڈی چوک کے اندر یہاں پہ نرسوں کے اوپر جس طرح شیلنگ کی گئی، ان کے اوپر لاٹیاں برسائی گئی. پھر بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں جو نابینا لوگوں کے ساتھ انہوں نے مار کٹائی کی. بالکل ایک نواز شریف کا جو آمرانہ رویہ ہے یہ بالکل لوگوں کے سامنے ہے. اب آتے ہیں کہ جو کس نے کیا، جو پرویز رشید کا اسٹیٹمنٹ کے پر کاٹ دیں گے، اور اسی دن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی ہڑتال پہ گئے تو 1 سال جیل کے اندر بھی جا سکتا ہے، نوکری سے فارغ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. ان سے ایک سوال ہونا چاہیے عمران صاحب کہ آرٹیکل 19 کی کنسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، وہ آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کا حق دیتا ہے. پیپل پارٹی پہ آپ 1000 تنقید کریں، بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے دور میں بھی پروٹیسٹ ہوئے. قادری کا واقعہ، قادری کا جو لانگ مارچ تھا وہ آپ کے سامنے کس طرح ہینڈل کیا گیا. لیکن حکومت ایک تو اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کر رہی اور دوسری طرف لوگوں کے اوپر لاٹیاں برسائی جاتی ہے. اب پی آئی اے کے خسارے کے اوپر بات ہو رہی ہے. ان سے یہ بھی سوال ہونا چاہیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سٹیل مل جو آپ کا جدہ میں ہے وہ تو خسارے میں نہیں جاتا، لیکن آپ کے دور میں مزید خسارے میں چلا گیا پاکستان سٹیل مل. آپ کے کیبنٹ میں بیٹا ایک وزیر کا نجی ایئر لائن تو خسارے میں نہیں جاتا، لیکن پی آئی اے خسارے میں چلا جاتا ہے. آپ پی آئی اے کے ملازمین کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ بہت ساری تعداد میں اور بڑھ کر حد سے بڑھ کر ان کو ملازمین جو ہے وہ بھرتی کیے گئے، لیکن آپ ہی کے دور میں پر ڈے 1.3 ملازمین اور ٹھیک ہے. لیکن مراد میں نے ابھی میں جب آؤں گا آپ کے پاس تو میں نے آپ سے ایک اور بڑی ٹیکنیکل چیز پوچھنی ہے کہ آپ کے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹ کر دیں. وہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن پہلے شیلا رضا صاحبہ میں اس کے اوپر آپ ایک منٹ میں آؤں گا نا آپ کے پاس. میں شیلا رضا صاحبہ، آپ سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو کنڈیم کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے بڑی سخت ہم مذمت کرتے ہیں، بڑا ظلم ہوا ہے. یہ ان کی ایف آئی آر ہی درج کرتے ہیں آپ، کم سے کم ایف آئی آر تو آپ نے درج کرنی ہے. اگر واقعی یہ ظلم ہوا ہے تو ایف آئی آر تو آپ کو درج کرنی چاہیے، چاہے وہ جس کا بھی نام لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہم نے ان کی مرضی سے درج کی ہے. دوسری بات یہ کہ ایک حکومت ہونے کے حساب سے ہمارا یہ فرض ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کو ہم کہیں کہ آپ کا کام ہے ایف آئی آر درج کرانا کہ آپ کن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ جب وہاں پر یونین کے لوگ آئے کہ وہ بہت زیادہ جذبات میں تھے اور کچھ ایسے نام لے رہے تھے کہ ہم نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایف آئی آر میں ان کا نام آئے، جیسے سعد رفیق صاحب ہیں یا کچھ. تو حکومت نے باقاعدہ ان سے نیگوشیٹ کیا. ہم کوئی یہاں پہ بیٹھ کے انتقامی کارروائی کسی سے نہیں کر رہے ہیں. لیکن اچھا ایک منٹ میڈم، مجھے تھوڑا یہ بتا دیں کہ کس کس کا نام یہ نام وہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کون سے نام وہ لے رہے تھے اور آپ کو کن ناموں پہ اعتراض ہے؟ جو میری نالج میں آیا خواجہ آصف کا اور سعد رفیق صاحب کا نام لیا گیا تھا، لیکن حکومت نے ہماری بہت تحمل سے بیٹھ کے کہ ان کو ان کا ایک طریقہ کار دیں کہ اس طرح سے نہیں کریں جو آپ سمجھتے ہیں ان کو باقاعدہ، کیونکہ ہمیں کسی کو انوالو کر کے اس پہ کیسز تو نہیں کروانے. ایک کام ہوتا ہے ہمارا کہ ہم ان کو بیٹھ کر وہ کریں. تو اس کے بعد جس پہ وہ اگری ہو گئے تو ہم نے ان کو سمجھایا، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کیونکہ میں بھی گئی تھی تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ رینجرز کی فائرنگ سے ہوا ہے اور ہم وہاں پہ لاشیں لے جائیں گے اور ان کے خلاف مظاہرہ کریں گے. اس پر بھی سی ایم سندھ نے ان کو سمجھایا اپنے اداروں کے آگے اس طرح نہیں جاتے، آپ لاشیں نہیں کریں، لاشوں کی بے حرمتی نہیں کریں، ان کو دفنائیں، جو آپ کا مظاہرہ کرنے ہیں وہ آپ کریں. تو یہ طریقے تھے جو ہم نے کیے. ادروائز جو ایف آئی آر کب تک ہو جائے گی میڈم؟ ایف آئی آر پہ بھی ہم نے ایف آئی آر کب تک ہو جائے گی؟ وہ نام تو آپ نکلوا سکتے ہیں، وہ تو ہو گئی ہے. آج سی ایم صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور باقی جو کیا کہتے ہیں میرے خیال میں اس میں ذکر تھا ہو گئی ہے ایف آئی آر، اور باقی جو جوڈیشل انکوائری ہے نہیں جی ابھی تک نہیں ہوئی، ایف آئی آر نہیں ہوئی. کہا تھا
हाँ, लेकिन ये उनको हमने देखिए, हम तो वहाँ पे जो सर्वाइवर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने तौर पर सोच के जिसके नाम कटवाएंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी यूनियन है, CBA है, जहाँ पे एस्मा नहीं लग सकता, उनके पास यूनियन है, उसको कोई हटा नहीं सकता, एस्मा नहीं लगा सकता उस पर। तो ठीक है जी, एक मिनट, ये रेहान हाशमी साहब, हमारी तरफ से मसला नहीं। ये FIR की ताखीर जो है वो उसको किसी और तरह ले रहे हैं जो एहतजाज करने वाले हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कह रही है कि हम ठीक नाम उसके अंदर डालना चाह रहे हैं। एक तो इस पे आप जरा कमेंट कर दें, और दूसरा मुझे ये बताएं कि रेंजर्स को डंडे पकड़ा के वहां मुजाहिरीन के सामने खड़ा करना, आपको लगता है ये अच्छी पॉलिसी है? वहां जो लोग हैं वो रेंजर्स की बड़ी इज्जत है, और अगर आप इस तरह उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ठीक पॉलिसी है, आपको लगता है? इमरान, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी रेहान, मैं आप ही से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसकी हम भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं, जो कि मिस हैंडल हुआ है, जो कि पुरअमन अंदाज में जो लोग मुजाहरा कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जमहूरी हक़ को इस्तेमाल कर रहे थे, चीज़ों को रिकॉर्ड पर लेकर आने की ख्वाहिश रखते थे, इंतज़ामिया ने जिस तरह मिस हैंडल किया है, इसको इंतहाई तशवीश का बायस है। हालांकि मेरे इल्म में ये चीज़ आई है कि जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में आ चुका है, और बेहतर तो यह है कि वो कमीशन बग़ैर किसी प्रेशर के अपनी रिपोर्ट मुरतब करे और कौम के सामने लाए, और बिलफर्ज कि अगर उसके नताइज, उसका कंक्लूजन ऐसा है कि जिससे हमारे किसी की क्रेडिबिलिटी पर खरा हो, तो भले से आप उसके जो लवाहिकीन हैं उनको उन तक पहुंचाएं और उसके डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस से गुजरें। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई अबहाम नहीं होना चाहिए इसमें। जहां तक पीपल्स पार्टी के तर्ज अमल का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी के बदकिस्मती से कंट्रोल में तो चीज़ें नहीं है सूबे की। उसकी वजह यह है कि मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि 2013 के इलेक्शन के बाद जब हम फेडरल गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट की, तो उसकी वजह ये थी कि सूबाई गवर्नमेंट से हम नाउमीद हो गए थे। बेहतर तो ये होता कि सूबाई गवर्नमेंट जो दाद रसी करती, और ख़ास तौर पे जो कि बोन ऑफ कंटेंशन था, जो गैंग का लीडर जो अभी पकड़ा गया है, जिसके हवाले से पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में चपकलिश भी रही, और आपने देखा कि रॉकेट लॉन्चर भी चलते रहे, कच्ची कम्युनिटी का मास माइग्रेशन भी हुआ, और रॉकेट लॉन्चर भी चले, वो बेशुमार चीज़ें हुई, मगर पीपल्स पार्टी ने उस मसले को हल नहीं किया, और एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग का शिकार कराची की आवाम रही। तो बिलाखिर हम फेडरल गवर्नमेंट के पास गए, और हमने यहाँ तक कहा कि भाई खुदारा आप फौज के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन कंडक्ट करवाएं। तो ये बेसिकली सिविल जो सूबाई गवर्नमेंट थी उसकी नाअहली थी कि जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट ने अपने एक इदारे को डिप्यूट किया कि यहाँ पर ऑपरेशन करें। अब ऑपरेशन के नताइज मेरा ख्याल है कि बेहतर तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहा था आपसे, मिस हैंडलिंग है जी, जो एहतजाज की बात कर रहे हैं ना आप, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या पुलिस को इतना कैपेबल नहीं बनाया इन्होंने? इसमें क्या आपको बैड गवर्नेंस नजर नहीं आती कि एक इदारा कि जिसका काम था कि दहशत गर्दों के साथ नबर्द आजमा हो, जिसका काम है कि जो टॉप मोस्ट दहशत गर्द हैं, जो रियासत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जहां से रॉकेट लॉन्चर चल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान को नहीं मान रहे, उनसे लड़े ना। ये पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की नाकामी नहीं तो और क्या है कि जो इदारे को हैंडल करना चाहिए था, वहां पर आपने एक इदारे को खड़ा कर दिया। एक जो एक हफ्ते से चल रहा है, पहले भी वो करते रहे और इदारे भी करते हैं, उसको आपने कामयाब हड़ताल में आपकी पॉलिसी ने जो नजर आ रहा है, जो अपोजिशन कह रही है कि आपका आमराना तर्ज अमल है, अब उस पॉलिसी ने उसको कामयाब कर दिया है सर। वहां पे अब एक बहरान पैदा हो गया है, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही, 100% जो है वो लोग हड़ताल पे आ गए हैं। इसको तो सर कम से कम तस्लीम करेगी आपकी गवर्नमेंट की गलती हुई है? देखिए इमरान, पहली बात तो ये है कि आप जिस पर एहतजाज हो रहा है वो बात बुनियादी चीज़ है, उस पर बात करनी चाहिए, निजकारी पे। अब दुनिया में जहाँ कहीं सरकारी अदारे खसारे में होते हैं उसको सफ़ेद हाथी कहा जाता है, उसकी निजकारी होती है। और पाकिस्तान में भी जो अदारे सर पहले एस्टेब्लिश किया जाता है कि खसारे में है। मेरी अर्ज सुन लेना, आपने अभी तक किसी फोरम पे एस्टेब्लिश नहीं किया, आपने अभी तक किसी से इंक्वायरी नहीं करवाई, इमरान एनालिसिस नहीं आया सर आपका। मैं मादरत के साथ सर, मेरी अर्ज तो सुन लेना सर, आपने सवाल किया, मुझे इतना हक दें सर, मैं उसका जवाब किसी और तरफ ले गए ना सर, उसी का मैं सवाल नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं जो आपने सवाल किया, मगर मुझे जवाब देने दें खुदा के लिए। बात यह है
کہ اگر آج جس طرح بات کی جا رہی ہے، جو اس احتجاج کو بڑی جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے بڑی جماعت جس کے منشور میں یہ شامل ہے کہ جو سرکاری ادارے خسارے میں ہیں ان کی ہم نجکاری کریں گے۔ ایک جماعت وہ ہے بڑی جماعت جو اپنے دور میں نجکاری پرائیویٹائز کرتی رہی ہے، اس کی حمایتی رہی ہے۔ ادارے آپ نے کلیم کیا آج کے انہوں نے بیچے ہیں۔ میری عرض سن لینا، اور اس کی ایک لیڈر جو ہیں محترمہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس کا کریڈٹ لیتی رہی ہیں کہ میں نے خسارے میں جو ادارے تھے ان کو پرائیویٹائز کیا۔ اب دوسری بات، ایک ان کے لیڈرشپ جو ہے آج کی، وہ ایک بات اور بڑی کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے لازمی سروس ایکٹ کی، اس کو کہہ رہے ہیں کہ کالا قانون ہے یہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ 1952 میں یہ قانون بنا اور اس کا سب سے پہلے استعمال جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں کیا، اور اس کے بعد 3 دفعہ پیپلز پارٹی جو ہے برسر اقتدار رہی۔ اگر یہ کالا قانون تھا تو اس کو کیوں نہ ختم کیا گیا؟ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ کالا قانون، بھائی خدا کے لیے۔ اب دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ادارہ جو ہے 320 ارب روپے کے خسارے میں ہے، سالانہ 23 سے 30 ارب روپے تک یہ خسارے میں جا رہا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دیں احتجاج کی سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہیں کہ اس کا حل بھی بتا دیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر اس کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، اس کو نہ دیا جائے خسارہ اس کا کم کرنے کے لیے یا منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے، اس کا حل کیا ہے؟ پہلے یہ انالیسس تو کروائیں نا سر، پہلے بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں کرنا، قوم کو بتائیں آپ خسارے میں ہے کیوں ہے، یہ آپ بات درست کہہ رہے ہیں، یہ بات آپ نے آج تک شیئر نہیں کیا سر، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بنیادی بات ہی درست ہے۔ میری بات تو سن لو نا یار، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی شفافیت پہ کوئی اعتراض ہے کسی کو، یہ بات کرنا ہے، اس کا حق ہے، پاکستانی ہے وہ، جماعت قومی جماعت ہے، اس کا حق ہے، مگر آپ بجائے اس کے کہ وہ نشاندہی کریں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج جن کے ساتھ آپ کھڑے ہو، میں بھلے آج حکومتی جماعت کا ممبر ہوں یا کل کو اپوزیشن جماعت کا ممبر ہوں، لیکن میں یہ کہہ دوں کہ جو بھی جماعتیں اپوزیشن میں جو موقف لیتی ہیں ان کو وہی موقف حکومت میں لینا چاہیے، جو حکومت میں ان کا موقف ہوتا ہے وہی قومی مفاد اپوزیشن میں بھی ہوتے ہوئے وہی موقف لینا چاہیے۔ یہ ہر طرف سے غلط ہے، میں ہوں یا کوئی اور ہو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہیں تو وہ موقف وہی رہنا چاہیے، جب آپ حکومت میں ہیں تو موقف وہی رہنا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کا موقف تھا کہ پی آئی اے کو اس کے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کر کے بہترین قومی ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ پی آئی میں بلکہ آپ کو میں سنواتا ہوں جی، میں سنواتا ہوں، سنیں آپ، سنوائیں جی۔ یہ میاں نواز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے دیا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے، حکومت میں نہیں آئے تھے، تو ان کا سٹیٹمنٹ تھا پی آئی اے کے بارے میں۔ وہ کیا فرما رہے تھے کہ یہ کتنی زبردست، ابھی کہا انہوں نے، ابھی جاوید لطیف صاحب نے کہا میرے پاس ابھی ریڈی نہیں، میں بریک پہ جاتا ہوں، بریک سے واپس آ کے میں وہ سنواؤں گا، وہاں سے پھر آپ سے میں سوال کروں گا کہ اگر اپوزیشن کا موقف جو ہے آپ کا وہ حکومت میں آ کے بدل جائے تو سر یہ تو پھر یہ معاملہ تو پھر خیانت ہے سر، امانت نہیں۔ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی۔ سنیں جی میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا اپوزیشن میں، سنائیں جی۔ جتنی آپ کی پی آئی اے کے بھٹا آپ کا بیٹھ گیا ہے، پی آئی اے کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہاں پہ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، اس کا نام ہے روزویلٹ، اس کو آپ بیچیں، پی آئی اے کے سارے قرضے اتاریں، پی آئی اے کے لیے گورنمنٹ ساتھ پیسہ دے اور نئے جہاز خریدیں، روٹس آپ وہی رکھیں جو آپ کو چاہیے، فی الحال بہترین سروس دیں، نئے جہاز دیں، ایک نئی ایئر لائن بنائیں۔ پی آئی اے نے تو ایمریٹس کو کھڑا کیا، پی آئی اے نے تو سعودی ایئر لائنس کو کھڑا کیا، پی آئی اے نے یہاں پہ بے شمار دوسری ایئر لائنوں کو پی آئی اے نے کھڑا کیا، اور آج پی آئی اے سب سے پیچھے۔ یہ اب میاں صاحب اس کا جواب دیں۔ وہ میاں صاحب تو کہہ رہے تھے جی میں تو اس کے پاؤں پہ کھڑا کروں۔ دیکھیں عمران، میں جو بات میں نے پہلے کی ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی اپوزیشن کا ہو یا حکومت میں ہو وہی موقف رہنا چاہیے، مگر میاں صاحب نے بدل لیا، 28% شیئر جو ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب نے موقع بدل لیا، ہونا وہی چاہیے لیکن بدل لیا، ماننا تو پڑے گا نا، ماننا تو پڑے گا نا۔ میری بات سن، 70% شیئر جو ہیں اب بھی حکومت کے پاس ہی ہیں، ملازمین کے پاس ہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے قومی جماعتوں کو قومی ایشوز پر
قومی سوچ اپنانا چاہیے. یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں سیاست کی جائے. شیلا صاحبہ یہ آپ کے دورے حکومت آپ کا چل رہا تھا پیپلز پارٹی کا, تب میاں صاحب نے فرمایا تھا PIA کا فارمولا انہوں نے دیا تھا ایک سمپل, تو ابھی ان کا دوسرا فارمولا. میں بات کرنا چاہ رہے تھے, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں 2 باتیں, کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایسما والی بات میں کرنا چاہتی ہوں, اور دوسری کہ بی بی صاحبہ نے جو پرائیویٹائز کرنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایسما کی بات کی, تو بھٹو صاحب نے جو لگایا تھا, اور پرویز رشید صاحب کو تو شرم آنی چاہیے, اس وقت بھٹو صاحب کے ساتھ تھے, آدھا سچ بولتے. ایسما جو ہے وہ لازمی سروس کے اداروں پر وہاں لگایا جاتا ہے جہاں CBA نہیں ہوتی, کمبائنڈ بارگیننگ ایجنٹ نہیں ہوتا. بھٹو صاحب نے ایک دفعہ فوج کے لیے, ایک دفعہ پولیس پہ, اور ایک دفعہ کہوٹا پہ, کہ یہ لازمی سروس کے لوگ ہیں, یہاں پہ یونین سازی نہیں ہو سکتی, بارگیننگ ایجنٹ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ کام بند نہیں ہو سکتا, وہاں لگایا تھا. ٹھیک ہے. ضیاء الحق نے جو ہے وہ, میری بات سن لینا, ضیاء الحق نے جو ہے یہ اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ تھے, اس وقت PIA پہ لگایا تھا, اور 1900 کچھ لوگ نکالے تھے, جس میں مشاہد بھی تھے, جو ہمارے آنے سے, جو 85 کے ہیڈ تھے, اور ہمارے آنے سے وہ پھر دوبارہ اپنی سروس پہ آئے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ جہاں گروپ 4 اور اس سے نیچے کے لوگ ہوں, وہاں CBA ہوتی ہے, وہ لازمی سروس نہیں ہے, وہاں یہ ایکٹ نہیں لگ سکتا. پہلے تو یہ سمجھ لیں. اسٹیل مل میں اور ادھر CBA ہے, پائلٹس جو ہیں ان میں CBA نہیں ہو سکتی, وہ گروپ 8 کے اور اس طرح کے لوگ ہیں, تو ان پہ یہ ایکٹ لگ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بات کو آدھا سچ نہیں بولے, پورا سچ بولے. دوسری بات یہ بدلا ہے حکومت میں آ کے, دوسری بات جی دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے موقف بدلا, آپ لوگوں کو اعتماد ملے, آپ لوگوں کو ثابت کریں کہ جی یہ کیسے ہے. پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے اوور اسٹافنگ کی ہے. پیپلز پارٹی نے 5 سال میں 1400 کچھ لوگ رکھے گروپ 4 سے نیچے کے. آپ نے 2 سال میں 1200 سے 1250 سے زیادہ رکھے, جس میں آپ نے جن کی تنخواہیں آپ سن لیں. ایک تو ایک انہوں نے جرمن جو ہے وہ ڈائریکٹر رکھا, پاکستان میں انہیں کوئی نہیں ملا, 50 لاکھ. دوسرا آپ نے ایک لیگل ایڈوائزر رکھا, 28 لاکھ. دوسرے آپ نے ایک خاتون کسی اس پہ رکھیں پرسنل کر کے ایڈوائزر, وہ کبھی پاکستان میں آئی نہیں, وہ جہاں بیٹھی ہیں وہاں کے بینیفٹس لے رہی ہیں. جو لیگل ایڈوائزر ہے وہ کبھی یہاں نہیں آیا, 28-25 دن سے زیادہ ہو گئے, وہ ابھی بھی باہر ہے. ہم نے تو کوئی اس طرح کا رکھا نہیں. آپ نے جو MD رکھا, جس کی تنخواہ صرف 50 لاکھ, باقی جو اس کو جس ملک میں جائے وہ سارے بینیفٹس, جو اس کا گھر 2000 گز کا وہ الگ, وہ اس کا کورٹ مارشل ہوا ہوا تھا جی, اور اس کو سپریم کورٹ اس کے بعد آپ نے بنا کے آپ کی بات سنی نا, پلیز ایک بات سن لیں, ایک بات اور سن لیں نا, ایک بات اور سن لیں. پاکستان میں جتنی فلائٹس آتی ہیں ان میں سے صرف کچن جو ہے وہ PIA کا ہے. جو بھی یہاں پہ آئے گی اور یہاں سے کسی جگہ جائے گی, اس کو جو کھانا ہے اس میں جو کچھ ہے وہ ٹوٹل PIA کا کچن دیتا ہے. یہ 1100 ملازمین ہیں, یہ اپنی تنخواہ سے کئی گنا زیادہ کما کے دیتے ہیں. جو انجینئرنگ سروس ہے PIA کی, جو بھی یہاں سے ایئر لائن آپریشنل, نہیں میرے خیال میں کافی آپ نے جو نقطے آپ کے اہم تھے وہ آپ نے پلیز. ہاں نہیں شیلا بعد میں واپس آؤں گا آپ کے بعد. ایک جملہ کہہ لیں, گزارش یہ ہے کہ شیلا قومی مفاد میں بات کرنا چاہیے, بھلے آپ سے غلطی ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, کسی اور سے غلطی ہوئی ہے, بھائی اب اس کا کوئی حل بھی تو دینا چاہیے نا. سر غلطی مانتا نہیں ہے نا, بات سن لینا, میری یار سنیں نا, اگر 100 بندہ ایک جگہ کام کر سکتا ہے تو وہاں 1000 بندے کو آپ بھرتی کر لیں گے, وہ ادارہ خسارہ. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 بندوں کی تنخواہ یا 20 بندوں کی تنخواہ ایک بندے کو دیں گے تو میں وہی بات کہنے لگا ہوں, اس سے خالی خسارے میں PIA نہیں گیا. یہ بات درست ہے کہ مینجمنٹ کی بے ضابطگیاں جو ہیں, ان کی کرپشن جو ہے 20-25-30 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے, اس سے ادارہ خسارے میں گیا ہے. مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ قطعاً غلط ہے اس طریقہ کا. ابھی بیٹھنا چاہیے. اپوزیشن نشاندہی کرے, خود کہہ رہی ہے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو آپ کہہ رہے ہیں
کیسے آپ سے نکل گیا بھائی؟ آپ سانے ماڈل ٹاؤن کے بعد بھی کہتے بیٹھ گئے. اگر آپ کراچی کے واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا جی تو بھائی آپ اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھ لیں, آپ ڈاکٹرز کی رپورٹ پڑھ لیں, ڈاکٹرز کے بیانات پڑھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے کہ آپ پرویز رشید صاحب کے بیانات بھی پڑھ لیں سر, میری بات اپنی حکومت کے بیانات بھی پڑھ لیں. یہ کوئی طریقہ, میری عرض سنو, میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر 20 فٹ سے ان کو جو نشانہ بنایا گیا اور ان گولی آر پار ہو گئی, یہ اسلحہ جو ہے نہ رینجر کے پاس ہے نہ پولیس کے پاس ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے مارا سر, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کی موجودگی میں مارا گیا ہے. موجودگی میں اگر مارا گیا ہے تو جنہوں نے مارا ہے وہاں تک پہنچنے تو دو, یہ تفتیش ہونی چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونے دو, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کہ آپ کے خان صاحب سر کس منہ سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے, یعنی کیوں شامل ہوں گے؟ وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے, آپ کے منشور میں ہے سر. عمران پہلے کس منہ سے میں اس الفاظ کی مذمت کرتا ہوں, آگے میں بڑھوں گا. 9 اپریل 2013 12 نکاتی ہمارا منشور جو ہم نے پیش کیا الیکشن مینیفیسٹو, اس میں کیا لکھا گیا ہے؟ اس میں آپ مجھے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا دکھا دیں. پی آئی اے کے حوالے سے یہ نہیں کہا گیا, پرائیویٹائزیشن کی بات ہی نہیں کی گئی. 9 اپریل ہماری انصاف.pkp پہ موجود ہے. یہ پرویز رشید صاحب نے کلیم کیا ہے, میں نے وہ پیپر ابھی میں اس تک پہنچا نہیں. اب اس کو صاف کر دیں, الگ بات ہے. جامعہ عزیز صاحب کہہ رہے ہیں, زبیر صاحب کہہ رہے ہیں اور پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں. اسد عمر کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اس کا جواب اسد عمر صاحب دے چکے ہیں. اسد عمر صاحب ہماری طرف سے جواب دے چکے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. آپ دونوں بھائیوں سے آگے نکلے. ایک بات کی, آپ میری بات سن رہے ہیں؟ فرمائیے. ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ 30 سال کے اندر مختلف 20-25 سال کے اندر جو کرپشن ہوئی پی آئی اے کے اندر, تو اس کی وجہ سے بھی پی آئی اے خسارے میں چلا گیا. میاں صاحب 25-30 سال میں 3 ادوار آپ کے بنتے ہیں, اس کا احتساب آپ قوم کو دیجئے. قوم کا پیسہ کس نے لوٹا, کس نے بے ضابطگی کی, کس نے کرپشن کی, کون اس لوٹ کا سوٹ میں شامل ہے, شریک دار ہے, اس کو حساب دینا ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر پی آئی اے کے حوالے سے آپ ملازمین کی بات کرتے ہیں, تعداد کی بات کرتے ہیں, تو پھر 2.5 سال کے اندر آپ نے 1000 سے زیادہ ملازمین اور کیوں بھرتی کیے ہیں. نمبر 2, اگر جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیچ دو اس کو بیچ دو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ایک سٹڈی ہے, وہ پاکستان کے حوالے سے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے ادارے اپنے پرائیویٹائز کیے ہیں اس کی سکسیس ریٹ کیا ہے 22%, اس کا جو ناکام ہو گئے وہ 44% ہے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یاد رکھیں عمران صاحب کہ جب تک آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, آپ نے اتنے لوگوں کو رکھا, اتنی بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھا, ان کا ایکسپیرینس کیا تھا, ان کا تجربہ کیا تھا, انہوں نے پی آئی اے کو خسارے سے کیوں نہیں نکالا, جب تک آپ احتساب نہیں کرو گے, اپنی مرضی سے لوگوں کو بٹاؤ گے, تو آپ کے سارے اداروں کا یہی حال ہوگا جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. تو حکومت کو ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے. اور ابھی جو جس طرح کے احتجاج کے اوپر ان کی دھمکیاں آ رہی ہے, پر کاٹنے کی, جیل بھجوانے کی, نوکریاں سے نکالنے کی, یہ تو بالکل یہ تو غیر جمہوری رویے ہیں. آپ کا آئین پاکستان کو کیا آپ وائلیٹ کر رہے ہیں؟ آپ غیر جمہوری رویے جو ہے اور آمرانہ جو آپ کی سوچ ہے, اس سے ایک اور تاثر بھی ملتا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے کس. اچھا ایک منٹ بڑا ٹھیک ہے, یہ بار بار آمرانہ سوچ کی بات ہو رہی ہے. میں سنوا دیتا ہوں, میں پرویز رشید صاحب کو سنوا دیتا ہوں. جو جملے انہوں نے بولے ہیں وہ سمپل انہوں نے یہ کہا کاٹ دیں گے ان کے ہم. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ ہم ان کے چوروں جیسا سلوک کریں گے, یعنی جو چور کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ سلوک ان کے ساتھ ہوگا, فارغ کر دیں گے, یہ بھی کہا تھا. میں ریحان ہاشمی صاحب انویسٹیگیشن کے حوالے سے, سر ابھی دیکھیں یہ سارا ماڈل ٹاؤن ہوتا ہے, اس کے بعد ایک جسٹیفیکیشن یہ آتی ہے, حالانکہ وہ دم توڑ گئی بعد میں, کہ یہ کسی اور نے سازش کی ہے اور اپنے بندے ان کے خود ہی انہوں نے مار دیے ہیں اور ہم پہ ڈال دیا ہے گورنمنٹ پہ. اسلام آباد والا انسیڈنٹ ہوا, اس پہ بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی, اور انسیڈنٹس ہوئے وہاں بھی اسی طرح کے نقطے اٹھے. اب کراچی والا جو انسیڈنٹ ہے اس پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اندر سے کوئی تھا جس نے سازش کر دی ہے. چانسز ہیں اس کے سے؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن تشکیل پا گیا ہے, بہتر تو یہ ہے کیونکہ جو میری معلومات ہے وہ یہ کہ ایک لوگوں نے وہاں پر موبائل سے اپنے فوٹیجز بنائی ہیں, اور بہتر یہ کہ وہ جوڈیشل کمیشن جب بیٹھے اور تحقیقات کرے تو اس وقت اس کے سامنے پیش کیا جائے, اور اس میں ایگزیمپشن کسی کو بھی نہ ہو, کسی ادارے کو یا کسی شخص کو یا کسی یونین کو, اور سب کے حوالے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کوئی ماورائے آئین ماورائے قانون کوئی شخص بھی نہیں ہے, تو اگر کوئی اس میں پایا گیا تو لوگوں کی خواہش ہوگی کہ اس کو
اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور اگر بالفرض ایک مفروضہ اگر یہ ہے جو لوگ ان کے کلیم کر رہے ہیں یونین کے لوگ کہ جو عینی شاہدین ہیں کہ جو احتجاج روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں پر موجود تھی ان کی جانب سے ہوا ہے, تو وہ اپنے اس کلیم کو ثابت کریں, ورنہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس گفتگو کو مؤخر کرنا چاہیے, کیونکہ سوالیہ نشان تو لگے ہوئے ہیں نا بہت سارے. اور مزید اگر حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے کہ جس جگہ پر اس ادارے کو موجود نہیں ہونا چاہیے تھا, میرے اپنے خیال میں وہاں پر آپ کو صرف پریمیسز کی اور جو انفراسٹرکچر تھا اس کی حفاظت کرنے کے لیے معمور رکھنا چاہیے تھا. آپ نے جا کر کنفرنٹ کروا دیا مظاہرین سے, تو یہ میری نزدیک تو یہ تو بلنڈر ہوا ہے. فوج کو اور فوج کے ذیلی ادارے کو پبلک کے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہیے ڈنڈے ہاتھوں میں پکڑا کے. یہ ایم کیو ایم کا موقف ہے. میرا اپنا خیال یہی ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ کو نہیں لگتا یہ غلط ہوا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مس ہینڈل ہوا ہے تو وہ تو اپنی جگہ ہے. نہیں, ڈنڈے دے کر رینجر کو مظاہرین کے سامنے کھڑا کرنا دانش مندی یہ میں سمجھتا ہوں کسی طور پر بھی مناسب نہیں. پولیس کو غیر مناسب ہے. ایک سیکنڈ شیلا, میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ بتائیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے کہ رینجرز کو ڈنڈے پکڑا کے پبلک کے سامنے کھڑا کر دیں؟ دیکھیے ہم نے رینجرز کو اپنی شرائط پہ بلوایا ہے آئین کے مطابق, اور آج میرا سوال بڑا سمپل ہے, میں بریک پہ جا رہا ہوں, صرف بتا دیں یہ مناسب ہے. میں نے اپنا جواب دے دیا, اور ہم نے بالکل یہ ریکارڈ اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے ڈی آئی جی ایسٹ کا بھی اور سب کا بھی کہ بالکل ہمیں اختیارات نہیں تھے گولی چلانے کے اور کس کے. اور دیکھیے پی آئی اے کی یونینز نے جو ہے وہ ہم سے کہا ہے کہ ہمیں بالکل بریک سے واپس آتا ہوں. میں شیلا صاحب آپ سے بات کرتا ہوں, ایک بریک کے بعد بات کروں گا. آپ کا موقف کلیئر آپ نے نہیں دیا, باقی سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز کو پبلک کے سامنے کھڑا کرنا اور ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے. فوج کا ذیلی ادارہ ہے, ان کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. بریک, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب اس کو مسئلے کو حل بھی تو کرنا نا کسی طرح. شیلا رضا صاحب, اب وے فارورڈ کیا ہے؟ یعنی آپ احتجاج کرتے رہیں گے, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے اور ان کو عامر کہتے رہیں گے, ان پہ تنقید کریں گے, یا ان کو کوئی اب راستہ بھی تو دکھانا ہے نا, یا خود سمجھدار ہیں نکل جائیں گے اس میں سے؟ آپ کو لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا دیکھیے راستہ دکھایا تھا, ایک ریزولوشن جو ہے اپوزیشن کی طرف سے آئی تھی اسمبلی میں اس پہ بات کرنے کے لیے. انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی اکثریت ہے وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی. ہم نے ان کو پھر بتایا کہ جی مسائل ہیں, اس پہ کوئی بھی پارٹی اگری نہیں ہے, ہم سینٹ سے کر سکتے تھے, ہم نے سینٹ سے وہ کہہ رہے ہیں بات کر سکتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی بات کی. تو ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہم ان پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے صرف ایک سال میں لینڈنگ رائٹ 1000 دیے ہیں, اس سے پہلے پچھلے سال الگ دیے تھے, یہ آپ کو پی آئی اے کو بھی دینے چاہیے تھے. آپ نے دوسرے کو دے دیے, ان کے بڑھائے نہیں. آپ نے جو فری اسکائی دی, اب میری آپ بات پوری ہونے دیں گی, مجھے جانا ہے دوسرے پروگرام میں. میں اپنی بات کر رہی ہوں, میں اپنی بات پوری پہلی دفعہ کر رہی ہوں. لینڈنگ رائٹ پہلی دفعہ کر رہی ہوں. دیکھیں نہیں, آپ میری بات پوری ہونے دیں, میرا تو پروگرام, مجھے جانا ہے جی. دیکھیں میں جو یہ ہے نا, میں جو بات کہہ رہی ہوں, انہوں نے صرف ایک سال میں لینڈنگ رائٹس 1000 دیے, یعنی کہ اتحاد اور دوسری کوئی سی بھی پرائیویٹ جو ہے ایئر لائن وہ انسائڈ دا ملک جو ہے وہ ادھر سے ادھر جا سکتی ہے, لیکن پی آئی اے کے انکریز نہیں کیے. انہوں نے دوسرے ملکوں کے بھی جہازوں کو کہا کہ جی وہ یہاں سے آ کے سروس کر سکتے ہیں, لیکن ان ملکوں سے نہیں کہا کہ یہاں سے لے جائیں. انہوں نے 18 سے 38 جو طیارے کر دیے, تو کچھ انہوں نے کرائے پہ لیے جن کے ساتھ ان کا کرو آیا, ان کو ان کے حساب سے, ان کے ملک کے حساب سے تنخواہ دی. یہ ان کی قسطیں دے رہے ہیں, اس لیے ہے. دوسری جو مجھے بات کرنی تھی, انٹرنیشنل لا ہے کہ جتنا ٹرن اوور ہے اس کا 33% دیں, یہ ابھی تک 18% دیتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں آ گئی, انہوں نے کرایہ کم نہیں کیا. اس کے علاوہ جو ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہے خسارے میں. آپ ہم سے بات کر لیں, ہم یہ بتا دیں گے مجھے کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. سر یہ میری عرض سن لیں عمران, اگر تو آپ 3 سالوں میں یہ کہیں کہ پی آئی اے خسارے میں آیا تو یہ موجودہ حکومت کا قصور ہے, اگر آپ سٹیل مل کو خسارے میں کہیں تو وہ کہیں موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے. نہیں سر, یہ اگر آپ ریلوے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہتر نہیں کیا. سر یہ پہلے سے خراب تھے, آپ نے بہتر نہیں کیا. میری عرض سن لیں نا,
पहले से बेहतर करने की कोशिश भी की। रेलवे को आप देख लें, आप स्टील मिल को देख लें, आप PIA को देख लें, हमने पहले से बेहतर की। मगर खुदा के लिए अगर आप एहतजाज को पुरतशद्दद एहतजाज बनाएंगे, इससे क्या कौमी खिदमत होगी? क्या इससे मसाइल का हल निकल आएगा? और एक चीज और, जुमले किसके सख्त है सर? अच्छा टाइमिंग जो है ना, जो एहतजाज करने वालों ने तो कोई ऐसा जुमला नहीं बोला कि पर काट देंगे। मेरी अर्ज सुन रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू हुआ तो उस वक्त कंटेनर पर कौन चढ़ गया? आज अगर पाकिस्तान में तालीमी अदारों में हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उस वक्त आप फिर डी चौक में तैयारी कर रहे हैं, आप शायरा दस्तूर पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं और इनके पीछे खड़े होकर पुरतशद्दद एहतजाज की आप ख्वाहिश कोशिश कर रहे हैं। क्या ये किसी तौर पर भी मुल्की मफाद में होगा? आप एहतजाज करें। आप एहतजाज नहीं करते थे सर? एहतजाज करते थे। तो फिर सर मगर क्या इस तरह एहतजाज करते थे? आज जिस तरह राइट है ना सर, अगर हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोशिश कर रहे हैं और खुदा के फजलो करम से 80% हमने दहशतगर्दी पर काबू पा लिया। सर दहशतगर्दी डिस्कस नहीं हो रही सर, अगर आप डिस्कस नहीं हो रही सर, ये आज जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं कि महंगाई 3 साल पहले कहां थी? ये दहशतगर्दी का क्रेडिट ले रहे हैं। रेहान हाशमी साहब की बारी सर, उनको बात करने दें। ये क्रेडिट ले रहे हैं दहशतगर्दी का और मामला उधर शिफ्ट कर दिया है। आर यू एग्री सर कि ये कुछ भी ना करें क्योंकि ये लड़ रहे हैं दहशतगर्दी से, आप कुछ भी ना करें क्योंकि ये मुल्क को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं? बात करें, बात करें, मगर ये तरीका रेजोल्यूशन लेकर आए, आपने बात की नहीं ना सर? वो तो लेकर आए थे कि आप हमसे बात करें, आपने बात नहीं की। मैं आज भी बात करने के लिए तैयार हैं हम। अब तो सर आप तैयार हैं ना सर? पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। जी रेहान हाशमी साहब। देखिए, मैं एक चीज अर्ज करना चाहूंगा कि जिस स्टैंडिंग कमेटी से ये पास कराया गया कैबिनेट सेक्रेटरीट की, उसका मेंबर मैं भी हूं। और हुआ ये था कि ये ऑर्डिनेंस की सूरत में आया था और इसके ऊपर डिस्कशन होना था और उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जिसका मकसद ये था कि कंसेंसस डेवलप करे। मगर इतनी उजलत का मुजाहरा किया कि जो हमारी समझ से बालतर है। फिर दूसरा ये कि असेंबली में आना था इसको और उसमें मुबाहिसा होना था, कोई डिबेट नहीं हुई और जो अंदाज अख्तियार किया गया वो एक अलार्मिंग था। अच्छा, एक मफरूज़ा ये है कि चले मानते हैं आपका ये क्लेम कि आपने 2 साल में PIA को अपलिफ्ट किया, उसके खसारे को रिड्यूस किया, आपकी कारकर्दगी, ये बहुत अच्छी बात है। मगर ये अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि एक इदारे को आप बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वफाक को अचानक क्या बेचने की नौबत आ जाए? ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। इसको 6 महीने तक मौखर किया, 6 माह तक मौखर किया कि अगर इसमें मजीद बेहतरी आई तो बिल्कुल इसकी निजकारी नहीं की जाएगी। ठीक है, इस पे दोबारा बात करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि हमने जो इस्लाहात लेकर आए थे खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में, उसमें 1 साल तक हमने मुज़ाकरात किए और उसके बाद लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तरीका आप भी कर लेते तो हालात बेहतर होते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।